اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد۔ سورۃ قاف کے ایک رکوع کا مطالعہ ہم نے کر لیا تھا، آج ہم انشاءاللہ بقیہ سورت کا مطالعہ کریں گے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے، کیا کیا وسوسہ اندازیاں کرتا ہے۔ وسوسہ بنیادی طور پر اس کنفیوژن کا کہتے ہیں کہ جو بیچ بیچ میں سے آتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے، کنفیوژن پیدا ہوتا ہے واپس چلا جاتا ہے۔ تو انسان کے دل میں کیا کیا خیالات ابھرتے ہیں، کیا کیا وسوسے آتے ہیں، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یعنی انسان کی شاہ رگ کہاں سے نکلتی ہے؟ وہ دل میں سے نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی اس سے زیادہ کوئی قرب بیان کرنے کا انداز ہو نہیں سکتا جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اور جب بھی کوئی وہ کام کرتا ہے تو لکھنے والے دائیں اور بائیں سے بیٹھے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں شروع سے بچپن سے ایک بات ہمیں بتائی گئی کہ منکر نکیر فرشتے جو ہیں وہ انسان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو اس کا ہر عمل لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود ہے، پلس فرشتوں کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ پرسونیفائڈ وجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا، جبکہ جو مشین ہوتی ہے یا کوئی فورس ہوتی ہے اس کا کنسرن نہیں ہوتا، یا وہ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اس لیے کہ میں یہ بات کس لیے کہہ رہا ہوں کہ سر سید احمد خان نے مرحوم فرشتوں کو فورسز آف دی نیچر قرار دیا۔ قرآن مجید بھی جو آسمان سے آیا تو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوتا تھا، لیکن جبرائیل علیہ السلام اصل میں اس کی حفاظت کے لیے آتے تھے کہ راستے میں اس کو شیاطین ہیک نہ کر سکیں۔ اسی طرح پتہ نہیں ہمارے جسم میں کہاں کہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، یعنی اب تو یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے آ کر اور فائبر ٹیکنالوجی نے آ کر اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے کنسیو کرنا آسان بنا دیا ہے کہ ایک وائر میں سے بیک وقت کوئی 10,000 میسیجز جو ہیں وہ ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن واپس میں مکس اپ نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ جو آپٹک فائبر ہے یا سارا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے، یہ اصل میں انسان کا جو نروس سسٹم ہے اس کو کاپی کیا گیا۔ اچھا، اب وہ ہماری بنائی ہوئی ٹیکنالوجی جو ہے اس میں یہاں تک ہے کہ آپ کسی بھی جگہ سے اس کو کلک ماریں تو وہ آپ کو وہاں پر اس کا ہارڈ کاپی بھی دے سکتا ہے اور آپ کے سامنے اس کو کھول بھی سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیسے ممکن نہیں ہوگا؟ ایک تو بالکل یہ بات ممکن ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ قیامت کا دن جو محاسبہ ہے وہ ایک جگہ سے ہم گزریں اور ہمارا جسم ہی اسکین ہو کر وہ سامنے آ جائے کہ یہ ہو تم، اور اگر ہم ڈیٹیل کرنا چاہیں
ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو اس کی ویڈیو بھی چلنی شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں پر قادر ہے. تو فرمایا گیا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے لکھنے والے جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں دائیں اور بائیں وہ اس کو لکھ لیتے ہیں. یہ کیا ہو گئی؟ یعنی اگر یہ ڈیجیٹلی محفوظ ہو بھی رہے ہیں تو بھی اس کی حفاظت کرنے کے لیے کہ کوئی شیطان آ کر کوئی جن آ کر اس میں گڑبڑ نہ کر سکے، وہ فرشتے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. ما یلفظ من قول، اور اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا الا لدیہ رقیب عتید، مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی بے ہوشی سچ مچ آ گئی، سچ مچ طاری ہو گئی. ذالک ما کنت منہ تحید، تو کہا جائے گا کہ یہ وہ چیز تھی یہ جس سے تو دور بھاگتا تھا. یعنی موت ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کوئی مرنا چاہے یا نہ مرنا چاہے، آ جاتی ہے اس پر. اور اس کے لیے بڑا بہترین اسلوب ہے، کہا جائے گا کہ ھذا ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے تو دور بھاگتا تھا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، بگل بجایا جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ سور پھونکیں گے، بگل بجائیں گے. ذالک یوم الوعید، اور یہ وعدے کے پورے ہونے کا دن ہوگا. وعید کے معنی وعدے کے بھی ہیں اور ڈانٹ کے بھی ہیں، یعنی عذاب کا وعدہ، یہی ڈانٹ ہے. تو اس ڈانٹ کے جو عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا یہ اس کے پورے ہونے کا وقت ہے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر شخص آئے گا قیامت کے دن اس طرح کہ اس کے ساتھ ایک گواہی دینے والا، ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. ہانکنے والا، ایسکورٹ کرنے والا، ڈائریکٹ کرنے والا. ہانکنے والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص چاہے یا نہ چاہے اس کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. اس کے نقشہ کیا بتایا ہے کہ دو فرشتے جو ہیں وہ اس کو لے کے آئیں گے اللہ کی عدالت میں، ایک اس کو ہانکنے والا، ایسکورٹ کرنے والا، اور دوسرا گواہی دینے والا ہوگا. پرانی بات ہے، ایک مسجد میں نے درس دیا تو وہاں ایک ریٹائرڈ اسسٹنٹ کمشنر بھی قریبی رہتے تھے مسجد کے، وہ بھی درس میں شریک تھے. تو انہیں بعد میں مجھے کہا کہ یہ تو بالکل وہی نقشہ ہے جو ہماری عدالتوں کے اندر ہوتا ہے کہ دو سپاہی جو ہیں وہ کسی ملزم کو پکڑ کے لاتے ہیں، ایک نے ہتھ کڑی لگائی ہوتی ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں مثل ہوتی ہے، اور وہ آ کر جج صاحب کے سامنے پیش کر دیتا ہے. ایک اس کو ہانک کے لا رہا ہے ہتھ کڑی لگائے ہوئے، اور دوسرا جو ہے اس کا ایف آئی آر یا جو بھی مثل ہے وہ جج صاحب کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے کہ یہ ہے اس کا جرم. تو جات کلو نفس، ہر شخص آئے گا ماہا سائق و شہید، اس حال میں کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. جدید عربی میں سائق کہتے ہیں پائلٹ کو، وہ بھی کیا ہے؟ ڈرائیور ہی ہے نا. یعنی ساکا یسوق سوکن کے معنی ہانکنا، اور سواق کہتے ہیں جدید عربی میں ڈرائیور کو، گاڑی کا ڈرائیو کرنے والا. اور سائق کہتے ہیں پائلٹ کو، وہ بھی کیا ہے؟ ہوائی جہاز کو ڈرائیو کرنے والا ہوتا ہے. یہاں وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جس کا عام ترجمہ پرانے جو تراجم ہیں ان میں کیا ہے؟ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. لقد كنت في غفلة من هذا، تو اس سے کہا جائے گا تو اس سے غافل تھا، یہ جو تمہارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے تو اس سے غافل تھا. فکشفنا عنک غطاءک، لہذا ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے.
فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، بس آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، کیونکہ پردہ ہٹ گیا، اب تو نگاہ دور تک جا رہی ہے۔ جب دھند ہوتی ہے تو ایک خاص ڈسٹینس کے بعد جو ہے آپ کو کچھ چیز نظر نہیں آتی، اس لیے کہ دھند کا پردہ آ گیا۔ یہ دیوار ہے تو ملز نظر نہیں آ رہی، یہ دیوار یہاں سے ہٹے گی یا میں باہر چلا جاؤں گا تو سارا کچھ میرے سامنے آ جائے گا۔ تو لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو اس سے غفلت پہ تھا، لہذا ہم نے تمہارے سامنے سے پردہ ہٹا دیا ہے، بس آج تمہاری نگاہ بڑی تیز ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ، اب جو دو اس کے ساتھی ہیں ان میں سے ایک کہے گا ہذا ما لدی عتید، یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پیش کرے گا، یہ ہے اس کا اعمال نامہ۔ اس کے بعد حکم ہوگا القیا فی جہنم کل کفار عنید، ڈال دو جہنم میں ہر سرکش اور ناشکرے کو، یعنی مراد کیا ہے کہ یہ بھی سرکش اور ناشکرا ہے، اور جنرل آرڈر ہوگا، جنرل ڈائریکشن ہوگی کہ ہر سرکش اور ناشکرے کو جہنم میں ڈال دو۔ مناع للخیر معتد مریب، معتد مریب، مناع للخیر، خیر کے کاموں کو روکنے والا، یعنی ایک ہے خیر کے کام خود نہ کرنا، بھوکے کو کھانا نہ کھلانا، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے کی مدد نہ کرنا، اوپر سے کیا ہے لوگوں کو بھی منع کرا ہے ایویں نہ کرے کرے مسٹنڈے سارے پروفیشنل ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری باتیں وہ کیا ہیں، یہ خیر کے روکنے والے، یعنی اگر تم خیر خود نہیں کرتے ہو تو کم سے کم جو خیر کا کام کر رہا ہے اسے ہی نہ روکو، اسے ہی کنڈیم نہ کرو۔ لیکن بہرحال ایسے آج بھی آپ کو لوگ مل جائیں گے کہ جو خود تو کوئی خیر کا کام کرتے نہیں لیکن دوسروں کو بھی خیر کا کام کرنے سے منع کرتے ہیں۔ تو مناع للخیر، خیر کے کاموں سے روکنے والا، معتدم حد سے بڑھنے والا، مریب شکوک و شبہات پیدا کرنے والا، ریب کہتے ہیں نا شک کو، اور مریب شک پیدا کرنے والا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، کہ وہ جو اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بناتا ہے، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، بس اس کو شدید عذاب میں جھونک دو۔ یہاں ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید نے جو اسکرپٹ دیا ہے ہمیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی ڈرامے کا اسکرپٹ ہو اور وہاں دو مختلف رنگوں میں لکھی ہوئی ہوں، یہ جو ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے فرشتوں کا قول ہے، اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ قال اللہ تعالی یا قال، نہیں، ڈائریکٹ اگلی بات ہے، پہلی ایک بات ان کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ قال قرینہ، یعنی ایک تو اب پہلے تو وہ تھا نا فرشتہ کے جو ریکارڈ پیش کر رہا تھا، اب ایک اور فرشتے کا ذکر ہے کہ دو فرشتے اس دنیا میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ایک دائیں ایک بائیں، یہ کیا ہے، یہ سب ریکارڈ کرنے والے فرشتے ہیں۔ پہلے ان میں سے ایک کا ذکر تھا کہ جو ریکارڈ پیش کرے گا کہ یہ دیکھیے یہ ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان بھی لگایا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو اس کو خیر کے کام سے روکتا، برائی پر آمادہ کرتا اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کا مشورہ دیتا رہتا۔ اچھا، اب وہ کہے گا قال قرینہ، اور اس کا ساتھی کہے گا جو دنیا میں ساتھی تھا، وہ تو ہے نا کہ جو آخرت میں
دو لے کے جانے والے فرشتے تھے. اب یہ کیا ہے, دنیا میں جو تھے ان میں سے وہ کہ جو خیر کی بجائے شر کی طرف اکسانے والا فرشتہ شیطان تھا, جن تھا, وہ کہے گا قال قرینہ, جی قال قرینہ ربنا ما طغیتہ, اے ہمارے رب میں نے اس کو بغاوت پر آمادہ نہیں کیا تھا. حالانکہ دنیا میں وہ کرتا رہا تھا, لیکن اس دن کہے گا کہ نہیں, میں نے اس کو راستہ دکھایا تھا. اطغیتہ, میں نے اس کو باغی نہیں بنایا تھا, یہ خود بنا تھا. ولیکن کان فی ضلال بعید, بلکہ یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور نکل گیا تھا اور اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہا تھا. قالا, اب یہاں پر فرمایا قالا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تختصموا لدی, یعنی پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا, اس لیے کہ وہ ساری کنورسیشن سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو فرشتے کا قول ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا تو کہہ دیا قالا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تختصموا لدی, میرے سامنے مت جھگڑو. وما انا بظلام للعبید, وقد قدمت الیکم بالوعید, اور ہم نے تمہیں پہلے ہی عذاب کی جو ڈانٹ ہے, وعید ہے, وارننگ ہے, وہ دے دی تھی. اچھا, یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ مضمون بیان ہوا ہے. قصہ آدم و ابلیس جو بیان ہوا ہے سورۃ ہجر میں 14ویں پارے میں, اس میں ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ مجھے بھی موقع دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں, ورغلا سکوں. تو اللہ نے کہا جا, تمہیں اجازت دی جاتی. وہاں ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان, دیکھنا میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا, تم انہیں غلط راستہ دکھا سکو گے, اس کو ٹیمپٹ کر سکو گے, لیکن کسی کو مجبور نہیں کر سکو گے. کہیں قرآن مجید نے ہاں یہیں پر آگے فرمایا الا من اتبعک من الغاوین, ہاں جو بھٹکنے والوں میں سے خود تمہارے پیچھے لگیں گے ان پر تمہارا بس چلے گا. پھر قیامت کے دن ایک کنورسیشن جو ہے وہ نقل کی گئی ہے کہ شیطان کہے گا, یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل جہنم کہیں گے شیطان سے, اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کس نے ہمیں گمراہ کیا تھا؟ وہ اگر بالکل نہیں, میں نے ٹیمپٹ ضرور کیا تھا انہیں, لیکن مجھے اختیار نہیں تھا کہ میں ان کو گمراہ کر سکتا زبردستی, لہذا مجرم یہ خود ہیں, یہ خود اپنا حساب دیں. اب یہاں بھی وہی بات ایک دوسرے اسلوب میں بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے سامنے جھگڑو مت, میں نے تمہیں پہلے ہی وارننگ دے دی تھی, اپنی ڈانٹ میں نے تم تک پہنچا دی تھی, اور ما یبدل القول لدی, میرے ہاں فیصلے بدلہ نہیں کرتے, میرے ہاں ورڈکٹ بدلہ نہیں کرتے. میں نے اگر فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جہنمی ہے, اب تمہاری بحث و تمہیز سے میرا فیصلہ نہیں بدلے گا, اور میرا فیصلہ جو ہے وہ مبنی بر عدل ہے, میرے علم کے مطابق ہے. مجھے پتا ہے کہ تم کتنے مجرم تھے اور دوسرا کوئی شخص ہے اس میں کتنا مجرم تھا, میں نے اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا. ما یبدل القول لدی, میرے ہاں ورڈکٹ بدلہ نہیں کرتا. وما انا بظلام للعبید, اور میں بندوں پر کوئی زیادتی کرنے والا بھی نہیں. تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے هل امتلأت, ارے تو بھر گئی, وتقول هل من مزید, جہنم کہے گی جواب میں اور بھی ہیں. مصر میں ایک کالج کے اندر دو عربی کے پروفیسر اسٹاف روم میں بیٹھے تھے,
دونوں عربی کے پروفیسر تھے، لیکن ایک مسلمان تھا اور ایک عیسائی تھا۔ عیسائی پروفیسر نے مسلمان پروفیسر سے کہا کہ کیا تم بھی مسلمانوں کے اسی خیالی عقیدے پر ہو کہ قرآن مجید کو ریپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا؟ اس نے کہا ہاں میرا بھی یہی عقیدہ ہے۔ میں نے کہا میں نے عربی کے ایک استاد کی حیثیت سے تم سے پوچھا ہے، ایک مسلمان اندھا عقیدہ رکھنے والے کی حیثیت سے نہیں پوچھا۔ میں نے کہا میں نے بھی یہ سوچ سمجھ کر جواب دیا۔ میں نے کہا اچھا چلو تم بھی عربی کے استاد ہو، عربی تمہیں آتی ہے، عربی تمہاری مادری زبان بھی ہے، اب تم یہ بات کہہ کر دکھاؤ کہ جہنم بہت وسیع ہے۔ اس نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے، جہنم وسیعۃ، جہنم بہت وسیع ہے، جہنم اور ان کا اور ان کا جہنم بہت بڑی ہے، گریٹ ہے، کھلی ہے، سب کچھ۔ ان کا اور کیا، بس ہو گیا، جہنم کبیرۃ، جہنم وسیعۃ، جہنم بہت بڑی ہے، جہنم بہت کھلی ہے۔ ان کا اب دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کیسے بیان کرتا ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کری تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، تو وہ کہے گی کچھ اور بھی ہیں، یعنی ابھی میرے اندر اسپیس ہے، I can accommodate more۔ تو یہ اصل میں کوئی مکالمہ قیامت کے دن جہنم اور اللہ کے درمیان نہیں ہوگا، یہ صرف یہ ایک لٹریری اسلوب ہے اس بات کو بیان کرنے کا کہ جہنم کبھی بھرے گی نہیں، اتنی وسیع ہے کہ کبھی بھر نہیں سکے گی۔ تو یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے ارے تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، تو وہ کہے گی اور بھی ہیں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی، اللہ سے ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی، غیر بعید، اور وہ بالکل دور نہیں ہوگی، ویری کلوز۔ کہا جائے گا ہذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے کے لیے۔ مزید فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا تھا، حالانکہ اس نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتا تھا، اور یہی متقی کے معنی ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور جو آیا ہے ایک رجوع کرنے والا دل لے کر۔ رجوع کرنے والے دل سے مراد کیا ہے کہ جو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، جب بھی غلطی ہو جائے فوراً واپس جاتا ہے اللہ کی طرف اور معافی مانگ لیتا ہے، پھر غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیتا ہے۔ کئی دفعہ میں نے عرض کیا نا کہ ہم نہ فرشتے ہیں نہ نبی ہیں، لہٰذا ہم پرفیکٹ کبھی نہیں ہو سکتے، گناہوں سے پاک کبھی نہیں ہو سکتے۔ ایوری ناؤ اینڈ دین ہم غلطیاں کریں گے، گناہ کریں گے، نافرمانیاں ہم سے ہوں گی، لیکن رائٹ ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی۔ یہ کیا ہے؟ یہ رجوع ہے، واپس لوٹنا اللہ کی طرف۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، ڈرنا، محبت کرنا اور رجوع کرنا، یہ دل کا ایک وظیفہ ہے، یہ دل کی ایک کوالٹی ہے۔ یعنی کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے ایروگنٹ مینٹیلٹی اور ایک ہوتی ہے ہمبل مینٹیلٹی۔ اب جس کے دل میں ہیوملٹی ہوگی وہ بار بار رجوع کرے گا، بار بار رجوع کرے گا، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافیاں ہی مانگتا رہے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو کبھی اپنے ریفرنس نہیں دے گا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، نہیں۔ وہ تو جیسے بابا بولو شیخ کہتے ہیں نا کہ معاف کری بس معاف کری، معاف کری مولا معاف کری، نہ میں فرض نبھاواں بہرحال وہ کہتے ہیں کہ نہ تو میں کوئی فرائض جو ہے وہ پورے کر رہا ہوں اور نہ میں کوئی نیک عمل کر رہا ہوں، بس تو مجھے معاف کر دینا۔ حالانکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں
انبیاء کرام ہوں یا انبیاء کرام کے ساتھی ہوں یا اولیاء اللہ ہوں، وہ باقی لوگوں کے مقابلے میں بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہے تھے، بس مجھے معاف کر دینا، بس مجھے معاف کر دینا، نہ میں عمل کماواں نہ میں فرض نبھاواں، تیری شان اچیری میں مٹیاں دی ٹیری۔ تو یہ جو چیز ہے وہ یہ ہے قلب منیب، وہ دل کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار واپس لوٹتا ہے، کچھ گناہ ہو جائے تو لوٹتا ہے، ویسے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا منتظر رہتا ہے۔ ادخلوها بسلام، حکم ہوگا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، ذالک الیوم الخلود، اور یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہونے کا دن ہے۔ دنیا میں آپ کسی بہت اعلیٰ مکان میں داخل ہوتے ہیں، یا کرایہ دار کی حیثیت سے یا مالک مکان کی حیثیت سے، لیکن سونر اور لیٹر آپ کو وہ مکان چھوڑنا پڑتا ہے، یا جیتے جی آپ وہاں سے موو ہوتے ہیں، یا آپ مر جاتے ہیں تو پھر آپ کے بچے آپ کی لاش کو نکال کے دفن کر کے آتے ہیں مٹی میں۔ لیکن جنت وہ گھر ہے کہ جس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہونا ہوگا، ذالک یوم الخلود، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہونے کا دن ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، جنت میں ان کے لیے ہوگا وہ سب کچھ جو ان کے جی چاہیں گے، یعنی کھانا پینا، لباس، سردی گرمی سے بچاؤ، اور بیوی، یہ کیا ہے؟ یہ گھر کی ضرورتوں میں سے ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر ہو، اس میں اس کو آرام ملے ہر قسم کا، وہ تو آلریڈی پرووائڈڈ ہوگا۔ لہم فیہا ما یشاؤون، لہم ما یشاؤون فیہا، اس میں ہوگا ان کے لیے وہ سب جو وہ چاہیں گے، ولدینا مزید، اور ہم اور بھی دیں گے۔ اچھا، اب یہ اور بھی دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو جو دوسرے مقامات پر کہا ہے کہ نا کہ تمہیں جو تمہارے جی چاہیں گے وہ تو آلریڈی موجود ہوگا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہیں وہ بھی ملے گا جو تم مانگ لو گے اس کے علاوہ، پلس مزید، اس سے بھی زیادہ مزید ہے کہ وہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے اور تم مانگتے بھی نہیں ہو، وہ بھی تمہیں ملے گا۔ جنت کی نعمتوں کی ترتیب کچھ یوں سمجھ میں آتی ہے واللہ عالم، کہ پہلے نزول ہوگا، یعنی جیسے آپ کا کوئی مہمان آتا ہے شدید گرمی میں پسینے سے شرابور، تو آپ اس کو آتے ہی کیسے انٹرٹین کریں گے؟ آپ اس کے لیے پنکھا آن کریں گے، کولر آن کریں گے، اے سی آن کریں گے، اور اس کو ٹھنڈا مشروب لا کے پلائیں گے۔ اور اگر شدید سردی میں ٹھٹکتا ہوا آیا ہے تو پھر آپ آتے ہی اس کے لیے ہیٹر آن کریں گے اور اس کو گرم چائے یا کافی پیش کریں گے اس کی سردی کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہ نزل جو ہے، یہ جو دنیاوی قسم کی ساری نعمتیں ہیں کہ کھانے پینے کو ہر قسم کے پھل ہوں گے نئے نئے، اور نئے نئے مشروب ہوں گے، اور تعیش کا ہر سامان ہوگا، یہ کیا ہے؟ یہ نزل ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا بندہ جو جنت کا حقدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کی بہت سی نعمتوں کو چھوڑتا ہے، وہ حرام میں منہ نہیں مارتا کہ نہیں، حالانکہ اس کا ہاتھ پڑتا ہے لیکن وہ نہیں کھاتا، نہیں حرام ہے۔ پھر اس کو اپرچونٹی ہے کہ وہ فلرٹنگ کر سکتا ہے، لیکن وہ عورتوں سے دور رہتا ہے، غیر محرم عورتوں سے، اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جب وہ اس کے پاس مہمان جائے گا تو یہ سب کچھ جو اس نے چھوڑا تھا وہ اس کو پرووائڈ کر دے گا۔ اور اس کے بعد پھر ضیافت ہوتی ہے، ڈنر آپ سرو کرتے ہیں اپنے مہمان کو، اور وہ سردی اور گرمی کے موسم میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ جنت کا وہ ڈنر جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمانا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور یہ جیسے کسی بھی امپلائی کے لیے اس کے امپلائر کا یہ کہنا کہ میں تم سے راضی ہوں، یا اس کو بونس دینا، اس کی تنخواہ بڑھانا خوش ہو کر، تو یہ امپلائی کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرما دے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے گا کہ بھائی واہ۔ اچھا، اب یہ کیا ہے؟
یہ تو ہم آج بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش. اس کے بعد اس ڈنر کی بھی سویٹ ڈش ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہاؤ سویٹ اٹ وڈ بی. وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے. تو وہ اتنی لذیذ ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وَلَدَيْنَا مزید, تو ہمارے پاس اور بھی ہے. لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مزید وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ. اور ان سے پہلے, یہ ان کون ہیں؟ مکے والے, یعنی مکے والوں سے پہلے ہم نے کتنی ہی امتیں, بستیاں ہلاک کر دی. ہم اشد منہم بطشا, بطش کہتے ہیں پکڑنے کو, چیز کو سیز کرنا, پکڑنا. ہم اشد منہم بطشا, جو ان سے کہیں زیادہ تھے پکڑ میں, یعنی جس پر ہاتھ ڈالتے تھے اس کو ہلنے نہیں دیتے تھے. فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ, اور انہوں نے شہروں کا چپا چپا ناپا ہوا تھا. یعنی آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی 1-1 انچ مانیٹر کیا ہوا تھا. اب امریکہ کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم سیٹلائٹ کے ذریعے کسی بند کمرے میں لیڈ پینسل سے لکھا ہوا بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن نہ وہ ملا عمر کو پکڑ سکے اور نہ اسامہ بن لادن کو پکڑ سکے. اسامہ بن لادن کو بھی ہمارے اپنے آدمی نے پکڑوایا نا, لیکن ان کی وہ جو سیٹلائٹس تھے وہ تو نہیں ڈھونڈ سکے اسامہ بن لادن کو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, یعنی مکے والوں کو یہ وارننگ دی جا رہی تھی کہ تم سے پہلے جو ہو گزرے ہیں انہوں نے شہروں کا چپا چپا ناپا ہوا تھا, مانیٹرڈ تھا, اور وہ پکڑ میں بڑے سخت تھے, ہلنے نہیں دیتے کسی کو, کوئی ان کی دسترس سے باہر نہیں تھا. لیکن حل میں محیص, کیا انہیں بھاگنے کی کوئی جگہ ملی؟ ان فی ذلک لذکریٰ, یقیناً اس میں ایک نصیحت ہے. کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید, ہر اس شخص کے لیے اس میں نصیحت ہے, ہر اس شخص کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے, اور اس کے لیے اس میں نصیحت ہے, گواہی دیتا ہے. اب یہ چیز جو ہے یہ مسلمانوں کو بتانے کے لیے, کفار کو تو ہے ہی ہے کہ جو تم سے پہلے کفار تھے ان کو بڑے وسائل حاصل تھے, ان کی سلطنت میں ان کی جو حکومتیں تھیں ان کے اندر سے پنجاب میں کہتے کوئی کچھ بھی نہیں سکتا تھا, کوئی پر بھی نہیں مار سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود جب ہمارا عذاب آیا تو وہ اس عذاب کو روک نہیں سکے. فرعون دیکھ لیں, حامان دیکھ لیں, نمرود دیکھ لیں, یہ سب کے سب کیا ہیں, تباہی سے دوچار ہوئے, حالانکہ وہ بڑے اسٹرانگ بادشاہ تھے. اچھا, اب اس میں نصیحت کس کے لیے ہے؟ نصیحت مسلمانوں کے لیے ہے, کیونکہ القی السمع وہو شہید, وہ جو دل کے کانوں سے سنتا ہے اور گواہی دیتا ہے, یہ کون ہے؟ یہ تو ایمان والے ہیں. اب ایمان والوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم اپنا کام کیے چلے جاؤ, جیسے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں. کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچانا ہوگا تو وہ تمہیں بچا لے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کیسے اللہ تعالیٰ بچا کر, یعنی ایک ایسی بند گلی میں لے گئے, پہلے اللہ تعالیٰ لے گیا کہ جہاں کوئی اسکیپ نہیں تھا. یعنی 10 سال تک خاندان بنو ہاشم کی سپورٹ رہی. پھر جب ابو طالب فوت ہو گیا تو ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا, تو اس نے آپ کو خاندان بنو ہاشم سے بھی نکال دیا. تو گویا آپ مکے میں ٹھہر نہیں سکتے. تو آپ طائف تشریف لے گئے, اور پھر
طائف سے جب آپ واپس آئے ہیں تو ایک مشرک کی بنا لے کر آپ کو مکے میں داخل ہونا پڑا ہے، لیکن اس کے تقریباً 10 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ اور دین کا کام کرنے کے لیے آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ مجھے بچانا چاہے تو نو میٹر ہاؤ ریسورسفل، اسٹرانگ اینڈ کیپیبل از مائی اینیمی، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین یعنی اس کائنات کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ اور یہ 6 دن کون سے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے 24 گھنٹے والے 6 دن نہیں ہیں، یہ اللہ کے 6 دن ہیں۔ اور اللہ کا ایک ایک دن جو ہے اس کی 10,000 سال بھی مقدار بتائی گئی ہے، اور قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال بھی بتائی گئی ہے۔ اور یہ فگر صرف اتنی نہیں ہے، یعنی ملٹیٹیوڈ کو بتانے کے لیے ہمیشہ ہم کہتے ہیں اتنا ہزار باری کیا ہے، اب اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ گن کر 1000 دفعہ کہا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کیا ہے، بار بار کہا ہے۔ تو یہ جو بڑی بڑی فگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ گن کر 10,000 سال ہی ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے کوئی 6 دن ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دن قرار دیا ہے، ان 6 دنوں میں اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ، اور ہمیں کوئی تھکان طاری نہیں ہوئی ہے، تھکے نہیں ہیں ہم۔ محترم ڈاکٹر سارا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں جب اس آیت کو پڑھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ کون بے وقوف ہوگا جو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ تھک گیا ہوگا، لیکن جب میں نے بائبل پڑھی تو پھر میرے سامنے وہ راز کھلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کیوں کی ہے۔ اس لیے کہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کائنات بنائی اور 7ویں دن اس نے آرام کیا، اور یہیں سے ویکینڈ کا تصور آیا۔ اب وہ کرتے کرتے ویکینڈ کتنا لمبا ہو گیا یہ علیحدہ بات ہے، کہ یہودیوں کے نزدیک وہ جو دن ہے آرام کا وہ 7واں دن ہے، سیٹرڈے، لیکن عیسائیوں کے نزدیک وہ محترم دن جو ہے وہ اتوار کا ہے، سنڈے، سورج کا دن۔ سورج بڑا دیوتا سمجھا جاتا تھا، لہذا انہوں نے اتوار کی چھٹی کی اور یہودیوں نے ہفتے کی چھٹی کی۔ اب جو مسلمان ممالک ہیں ان میں ٹرینڈ کیا ہے کہ ہمارا دن جو ہے وہ جمعہ ہے، پھر جمعے کی چھٹی ہو گئی، تو اب کرتے کرتے جو ہے وہ 3 چھٹیاں ہو گئی ویکینڈ کی۔ لیکن بنیادی طور پر یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ نے آرام کیا، یا 5 دن کام کر کے یا 6 دن کام کر کے 1 دن آرام کرنا چاہیے، یہ کانسیپٹ جو ہے اس کی اگر یہ وجہ ہے کہ 7واں دن اللہ تعالیٰ نے بھی آرام کیا تھا لہذا ہم بھی آرام کریں گے، تو یہ بنیاد غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں جمعے کے دن آذان سے لے کر نماز ختم ہونے تک کاروباری دنیاوی کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کاروبار دنیاوی کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی معاشی جدوجہد کرو۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے واحد کے صیغے میں، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح کیجئے، یعنی تسبیح یاد کرنا، اور حمد اللہ کی یاد، اللہ کی حمد یعنی اس کی تعریف بیان کرنا۔ اچھا، جب حالات تنگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کوئی بنیاد تو چاہیے نا۔ یہ یاد کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ جو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ داد رسی کرنے والا ہے۔ اب یہ حمد جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اس کی تسبیح کرنا، یا علیم ہو، یا خبیر ہو، یا قدیر ہو، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا اس کی حمد کے ساتھ۔ بس جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کرو،
اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، اور غروب ہونے سے پہلے۔ اگر ہم نماز کا ذکر کریں گے تو فجر اور عصر کی وقت۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کرو۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی تسبیح کرو، یعنی نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس کو یاد رکھو۔ وَاسْتَمِعْ اینڈ لسن، غور سے سنو، یوم ینادی المنادی من مکان قریب، جس دن ایک منادی کرنے والا بالکل قریب کی جگہ سے پکارے گا۔ اس کے لیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ بگل بجائیں گے تو مردے ایسے محسوس کریں گے جیسے ان کے پاس کھڑے ہو کر کسی نے بگل بجایا ہے، بالکل قریب سے۔ اس کو کیسے کہا گیا؟ وَاسْتَمِعْ، اور سنو، یوم ینادی المنادی من مکان قریب، جس دن کوئی پکارنے والا بالکل قریب سے پکارے گا، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اور جس دن وہ زوردار آواز سچ مچ سنیں گے، ذالک یوم الخروج، اور یہ قبروں سے نکل آنے کا وقت ہوگا۔ انا نحن نحیی و نمیت، یقیناً ہم ہی زندگی عطا کرتے اور موت سے دوچار کرتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، اینڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان کے اوپر سے پھٹ جائے گی، یعنی قبروں میں ہم دفن ہوں گے اور ہمارے اوپر سے جو مٹی ہے زمین کی وہ پھٹ جائے گی۔ کیسے ہوگا یہ تو وقت آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن یعنی زمین جو ہے وہ جو کچھ ہمارے جسموں میں سے کھایا ہوگا، جو سورت کے آغاز میں کہا ہے، ہمارے ریکارڈ میں ہے کیا کچھ کھایا ہے وہ واپس کر دے گی، ہمارا جسم پورا ہو جائے گا، اوپر سے پھٹے گا، ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، قبر سے باہر نکل آئیں گے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن ان کے اوپر سے زمین پھٹ جائے گی اور جھٹ نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سرعان سورت سے ہے۔ ذالک حشر علینا یسیر، اور یہ جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ ہمارے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ ہم مردے کو زندہ کر کے باہر سے نکال سکیں، لیکن فرض کیجئے یہ کوئی پروسیس ہو کرنے والا تو اس کے لیے تو پھر ہمیں بہت دیر چاہیے نا۔ پہلے تو ہم قبر کو کھودیں گے اور پھر جو بھی اس کے اوپر ہم نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ اٹھائیں گے اور پھر ہم مردے کو ہلائیں گے۔ یہاں کیا ہے، آنے واحد میں یہ سب کم ہو جائے گا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، آخری آیت ہے، کیا نبی ہمیں معلوم ہے جو یہ کہہ رہے ہیں؟ یعنی ایک بچہ جو ہے وہ روتا ہوا آتا ہے کہ جی میں نے منڈی نہیں فلانے نے ہے کہ، اس کا باپ کہتا ہے بیٹا ہاں میں سن رہا تھا، میں نبٹ لوں گا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یہ جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں اور تمہیں پاگل کہہ رہے ہیں اور دیوانہ کہہ رہے ہیں اور آصف زدہ کہہ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ نحن اعلم بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور یہ بھی پتا ہے کہ آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ جبر کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو فورس کرنا۔ جبار جو کسی کے لیے irresistible ہو اور کسی کو فورس کر سکے، جبر کر سکے۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، آپ ان کو زبردستی روک نہیں سکتے۔ ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ان کو روک نہیں سکتے اور ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ایک ہی کام کرو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس آپ ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو اس کو قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مکی زندگی میں یہی کام جو ہے وہ بڑی استقامت کے ساتھ کیا ہے۔ آپ نے دعوت کیسے دی ہے؟ قرآن مجید پڑھ کے سنایا ہے۔
لوگوں کو وارن کیسے کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھ کے سنایا ہے. یعنی اپنے دل کی مضبوطی کے لیے آپ نے رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز میں قرآن مجید پڑھا ہے، لیکن دوسروں کو آپ قرآن مجید کی تلاوت سنا کر آپ کے سارے واعظ قرآن مجید کی آیات پر مشتمل ہوتے تھے. آپ نماز کے اندر اونچی آواز میں قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتے تھے اور درس دیتے تھے لوگوں کو. تو ایک ہی کام ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. بس آپ نصیحت کرتے رہیں قرآن مجید کے ذریعے سے. یعنی ایک نصیحت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاس سے کوئی کہانی بنا کر، کچھ فرضی کہانیاں بنا کر آپ نصیحت کریں، یا آپ کوئی لاجیکل گفتگو کریں. ان سب سے بہتر کیا ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید. جو بھی میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو آپ اس کو قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کریں. بارک اللہ لی ولکم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم جو دعوت و تبلیغ کا کام بھی کریں تو قرآن مجید کے حوالے سے کریں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.